اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنصب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتعی البطحی التہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی یہ سورہ کہ جسے کل بھی میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا تھا، خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، اور اگر بھیجا ہے تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ اور عنوان رحمت کیا ہے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کا عنوان رحمت یہ ہے کہ 23 سال کی تبلیغی حیات کے درمیان میں نبی نے 13 سال مکے میں گزارا اور 10 سال مدینے میں۔ 13 سال جو مدینے میں گزرا ہے، اس کے درمیان میں جو اخلاق اور جو کردار کا مظاہرہ کیا کہ مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں اس عنوان سے نبی پہ آتی رہیں کہ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، گندگیاں، اونٹ کا فضلہ، جانوروں کا فضلہ نبی پہ پھینکا جاتا تھا، کوڑے ڈالے جاتے تھے، اور ذہنی وہ اذیتیں کہ جو کچھ اس وقت دی جاتی تھی نبی کو، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن نبی نے کبھی بھی نہ اپنا راستہ بدلا، نہ اپنا عنوان بدلا، نہ اپنا انداز بدلا۔ اور ان تمام چیزوں کا بدلنا ایک طرف، کسی نے نبی کے ماتھے پہ شکن تک نہیں دیکھی کہ کوڑا پھینکنے والے کوڑا پھینکتے رہے، لیکن نبی کے ماتھے پہ شکن تک نہیں پڑی، یہاں تک کہ اتنی اذیتیں اور اتنی مشکلات اور پریشانیاں کہ اللہ نے جبریل کو عذاب لے کے بھیج دیا تو آیا ہوا عذاب اللہ کے نبی نے واپس کر دیا، یہ کہہ کے کہ یہ ابھی نادان ہیں، یہ ابھی ناسمجھ ہیں۔ اور ان مصیبتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مصیبتیں مجھ پہ نازل ہوئیں اور جتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا مجھے کرنا پڑا، 1,24,000 انبیاء میں یہ مشکلات اور پریشانیاں کسی پہ نازل نہیں، لیکن اس کے باوجود مختصر سے وقفے میں دین کو پایہ تکمیل تک نبی نے پہنچایا، اور کامل ہو کے دین ہم تک پہنچا، اور قیامت تک کے لیے یہ دین معین ہو گیا کہ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی کتاب ہے کہ اب آنے والا ہر انسان صرف اور صرف اسلام کی صورت میں ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ لیکن ایک قابل غور بات یہ ہے کہ نبی ایک ایسا نبی کہ جو اپنے اخلاق سے پہچانا جا رہا ہے، جس نے خود اپنا تعارف صرف اور صرف رحمت اور اخلاق اور کردار کے حوالے سے کروایا کہ بعثت
لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، میں مبعوث ہوا ہوں اس لیے تاکہ تمہارے اخلاق کو مکمل کر سکوں۔ لیکن وہ باتیں کہ جو واقعاً نبی کی بیان ہونی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے جس چیز سے نبی کا تعارف پیش کیا گیا اور نبی کو پہچنوایا گیا ہے، تو کوئی لباس سے نبی کو پہچنوا رہا ہے، کوئی ریش سے نبی کو پہچنوا رہا ہے، کوئی سرمے سے نبی کو پہچنوا رہا ہے، کوئی کملی سے نبی کو پہچنوا رہا ہے۔ یہ ظاہری چیزیں، ان کے ذریعے سے نبی کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقتاً جو چیز پہچاننے والی ہوتی ہے وہ کردار ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، نبی کا کردار دیکھا جائے، اب نبی ہمارے سامنے نہیں ہے تو کون سا طریقہ کار اپنایا جائے کہ جس طریقہ کار سے اپنے نبی کا تعارف پیش کیا جا سکے، اپنے نبی کو پہچنوایا جا سکے۔ نبی آج کے زمانے میں کہ آپ کس چیز سے نبی کو پہچنوائیں گے اور کس چیز سے نبی کا تعارف پیش کریں گے؟ تو اب نبی کے تعارف کے لیے قرآن و حدیث کا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو وہ مانے گا اور اس کے ذریعے سے وہ نبی کو پہچانے گا کہ جو قرآن پہ یقین رکھتا ہو، جو حدیث پہ یقین رکھتا ہو۔ لیکن وہ آدمی کہ جو نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو تسلیم کرتا ہے، اس کے سامنے آپ نہ قرآن ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں نہ حدیث ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اب کاہے کے ذریعے سے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جسے ہر ایک قبول کرتا ہے، ہر ایک تسلیم کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے انسانیت اور انسانیت کے حقوق۔ اگر ان کے ذریعے سے تعارف پیش کیا جائے کہ دیکھو نبی نے کیا عمل انجام دیا اور نبی کا کیا کردار ہے۔ آج کے دور میں دو نعرے دیے جاتے ہیں، ایک نعرہ ہے مساوات کا اور ایک نعرہ ہے حقوق بشر کا۔ مساوات یعنی برابری کا نعرہ، آج دنیا برابری کا نعرہ دے رہی ہے کہ سارے انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں، نہ کوئی کالا ہے نہ کوئی گورا ہے، بلکہ انسان ہے تو انسان ہے، لہذا جو حقوق ایک گورے انسان کو حاصل ہونا چاہیے وہی حقوق ایک کالے انسان کو بھی حاصل ہونا چاہیے، دونوں برابر ہیں، دونوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج یہ نعرہ مساوات کا دیا جا رہا ہے، لیکن ذرا تاریخ کے دریچوں میں جھانک کے دیکھو کہ سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے دیا، سب سے پہلے مساوات کی یہ شمع کس نے روشن کی۔ اگر آپ تاریخ کے دریچے میں جھانک کے دیکھیں گے تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے نبی نے اس مساوات کی شمع کو روشن کیا تھا۔ وہ عرب کے جہاں دو طاقتیں پائی جاتی تھیں، ایک روم کی طاقت اور ایک ایران کی طاقت، اور روم کی طاقت پہ صلیب کا قبضہ تھا، ایران کی طاقت پہ آگ کا اور آتش کا قبضہ تھا، اور ان دونوں طاقتوں میں جنگ ہوا کرتی تھی کہ جسے دنیا نے آگ اور آتش اور صلیب کی جنگ کے نام سے یاد کیا ہے۔ جنگ ہوا کرتی تھی، ایک ایسا ماحول تھا کہ جہاں خاندان پرستی تھی، جہاں قوم پرستی تھی، جہاں قبیلہ پرستی تھی، ایک ایسا ماحول کہ جس زمانے میں حبش سے آئے ہوئے کالے لوگوں کو یہ سمجھا جاتا کہتا کہ ان کی خلقت صرف اور صرف غلامی کے لیے ہوئی ہے، یہ برابر نہیں بیٹھ سکتے، یہ صرف جس طریقے سے ہمارے گھر میں پلے ہوئے حیوان ہیں ویسے ہی یہ بھی ہیں کہ ان سے ہمیں کام لینا ہے، ان کی خلقت ہماری خدمت کے لیے ہوئی اور کوئی حقوق ان کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں آپ سوچئے کہ جب معاشرہ ایک ڈھرے پہ چل رہا ہو، پوری قوم ایک روش کے تحت اور پورا ملک ایک روش کے تحت زندگی بسر کر رہی ہو، ایسے ماحول میں ماحول کا بدلنا کتنا مشکل کام ہے۔ وہ عرب کہ جس زمانے میں عربوں کو اس بات پہ ناز تھا کہ ہم سے بڑی کوئی قوم نہیں، سیاہ لوگوں کو صرف خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا، غلامی کے علاوہ ان کا کوئی اور مصرف نہیں تھا، لیکن اسی دور میں ہمارے اور آپ کے نبی نے حبش سے آنے والے بلال کو مؤذن اول کا خطبہ دے دیا، خطاب دے دیا، اور خالی مؤذن اول نہیں بلکہ ان کو اپنا خازن بھی بنا لیا، فارن منسٹر بھی بنا دیا۔ توجہ رکھیے
رکھیے گا۔ اور یہ عمل اس ماحول میں کیا ہے کہ جس زمانے میں یہ بات قبول نہیں کی جاتی تھی، اس بات کا ماحول نہیں تھا۔ جب نبی نے یہ عمل انجام دیا تو لوگوں نے شکوہ کیا، یا نبی اللہ یہ ہمارا ماحول نہیں ہے، کالوں کو اور سیاہ لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، آپ ماحول کے خلاف عمل انجام دے رہے ہیں۔ نبی نے یہی جواب دیا کہ میں ماحول میں ڈھلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں ماحول بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایسے ماحول میں اتنا بڑا اقدام کرنا یہ کوئی ابھی نیا اسلام ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ انسان نرمی اور گرمی سے اس کام لیتا ہے کہ بھئی زیادہ سختی نہ کرو، زیادہ وہ نہ کرو، بلکہ کچھ باتیں ان کی بھی تسلیم کر لو۔ توجہ رکھیے گا، لیکن نبی نے کہیں رو رعایت، ابھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی پورے طریقے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کا یہ اقدام ہے کہ وہ کہ جو غلام تھے جنہیں نیچے بیٹھایا جاتا تھا، خود اوپر بیٹھا جاتا تھا، انہیں نبی نے اپنے پاس بٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، صفے اول میں انہیں جگہ دینے لگے۔ اور اگر کسی نے بے احترامی کی کوشش کی تو اس سے پہلے کہ ان سیاہ افراد کے چہرے پہ شکن آئے، نبی کے چہرے پہ شکن آ گئی کہ تم میں ہمت کیسے ہوئی، تم میں جرأت کیسے ہوئی کہ اللہ کے بندے کی تم بے احترامی کرو۔ آپ غور فرمائیے گا، یہ عنوان تھا اس دور میں نبی کا دیا ہوا نعرہ، مساوات کا نعرہ، کہ نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا ہے، بلکہ جس کے اندر جو صلاحیت ہو اس کے اعتبار سے اس سے کام لیا جائے۔ اگر سیاہ میں صلاحیت ہے تو اس سے کام لیا جائے، اگر گورے میں صلاحیت ہے تو اس سے کام لیا جائے۔ تو ایک مساوات کا نعرہ تھا، دوسرا حقوق بشر کا نعرہ۔ اب یہ حقوق بشر کیا ہے؟ آج کے زمانے میں اگر حقوق بشر کی جو تعریف ہے اور جو چہرہ پیش کیا جا رہا ہے تو آپ کو صرف ایک چہرہ نظر آئے گا کہ دوسری قوموں کا حق مار کے اپنی قوم کو دے دو۔ توجہ رکھیے گا، دوسرے ملکوں کا حق چھین کر کے اپنے ملک میں مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرو، یہ سارے نعرے دیے جاتے ہیں۔ لیکن 1400 برس پہلے نبی نے حقوق بشر کا کس عنوان سے خیال رکھا؟ فتح مکہ ہو گئی ہے، نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں بعنوان حکمراں، بعنوان فاتح، اور جب کوئی فاتح اس عنوان سے داخل ہوتا تھا تو جو لوگ مغلوب ہو جاتے تھے ان کی ذہنیت کیا ہوتی تھی؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ حاکم آئے گا، گھروں سے نکال کے مردوں کو قتل کیا جائے گا، عورتوں کو اسیر بنایا جائے گا اور کنیز بنایا جائے گا، بچوں کو بازاروں میں بھیجا جائے گا، ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہم نیست و نابود کر دیے جائیں گے، ہمارا خانوادہ برباد۔ اب نبی اس عنوان سے لوگ دروازہ بند کیے پڑے ہوئے، جب گرفتار کر کے لایا گیا بہت سے لوگوں کو تو نبی نے صرف اتنا سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچا سکتا ہے، اب تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے، اب تمہیں امان کون دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے جواب دیا، انت اخن کریم، اے حبیب آپ ہمارے کریم بھائی ہیں، دشمن تھے لیکن نبی کے کرم پہ بھروسہ تھا۔ یہ جملہ نبی نے سنا، آواز دی، جاؤ انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ غور کیجئے گا، اس زمانے میں دشمن کو بخشنے کا رواج نہیں تھا، اس زمانے میں دشمن کو معاف کر دینے کا رواج نہیں تھا، بلکہ صرف ایک رواج تھا کہ سر قلم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، ان کا وجود سلامت نہ رہے۔ گرفتار بھی ہو کے آتے تھے تو انہیں قتل کر دیا جاتا تھا یا دوسرے ملکوں میں لے جا کے بھیج دیا جاتا تھا۔ لیکن ان گنہگاروں کو کہ جو توہین رسالت کا سبب بنے، کہ جو توہین وحدانیت کا سبب بنے، نبی نے معاف کر دیا، بخش دیا، جاؤ تم سب کے سب طلقاء ہو، آزاد ہو۔ آپ غور کیجئے گا، تو ایک یہ تعارف کا ذریعہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پیش کیجئے کہ جن کے ذریعے سے نبی کا صحیح تعارف معاشرے تک جا سکے، دوسری قوموں تک جا سکے، تب جا کے لوگ آپ سے جذب ہونا شروع ہوں گے، آپ سے نزدیک ہونا شروع ہوں گے۔ وہی طریقہ اپنانا پڑے گا کہ جو طریقہ اہل بیت نے اپنایا ہے خدا اور رسول کے تعارف کا۔
توجہ رکھیے گا، اہل بیت نے زبان کے ذریعے سے نبی کا تعارف نہیں پیش کیا، زبان کے ذریعے سے نبی کو نہیں پہچنوایا، نبی کی معرفت زبان کے ذریعے سے نہیں دی ہے، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سے نبی کو پہچنوایا ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے نبی کو پہچنوایا ہے کہ جب انہوں نے اپنا کردار اعلیٰ ترین نمونے کا پیش کیا تو سامنے والے نے جب ان کے کردار کو دیکھا تو جب ان کی تعریف کرنے لگا تو انہوں نے اسی صفت کو نبی تک پہنچا دیا۔ عبادت کو دیکھ کے تعریف کرنے لگا تو کہنے لگے کہ تم ہماری عبادت کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو، اگر ہمارے نبی کی عبادتوں کو دیکھتے تو کیا کہتے۔ ان کی شجاعت کو دیکھ کے تعریف کرنے لگا تو آواز دی کہ دیکھو ہم سے زیادہ شجاع شخصیت کا نام ہے نبی کی ذات والا صفات۔ جنگوں میں جب غضب کا مارے کا پڑا ہو تو تمہیں اگر کہیں امان ملے گی تو صرف اس جگہ پہ ملے گی کہ جہاں نبی جنگ کر رہے ہیں، وہی تمہیں امان مل سکتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، سخاوت، علم، یہ سارے صفات و کمالات اپنے بیان کرتے گئے، اپنے پیش کرتے گئے، لیکن جب ان کے صفات و کمالات کو دیکھ کے انسان ان سے قریب ہوا تو انہوں نے اپنی ذات تک نہیں روکا بلکہ اسے معرفت عطا کر دی، نبی کی بھی اور خدا کی بھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ آج کے اس دور میں صحیح طریقہ اور صحیح عنوان نبی کی معرفت دینے کا یہی ہے۔ غور فرمائیے گا، اسی طریقے سے اب آپ غور کیجئے، اب اگر نبی ان کو اور ان کی محبت کو اجر رسالت نہ بناتے تو کیا بناتے؟ توجہ رکھیے گا، یہ اتنی قربانیاں ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ قدرت نے آواز دی کہ ان کا عمل اس لائق ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اہل بیت آپ کا عمل تو اس لائق ہے کہ ہم آپ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر بھی اللہ نے اس عنوان سے ادا کیا کہ جب لوگ آ رہے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے یا نبی اللہ آپ کی محنتوں اور زحمتوں کا ہم اجر دینا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اجر دینا چاہتے ہو تو قرآن کی فوراً آیت نے اتر کے نبی کو سہارا دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتے، اور اگر کسی شے کا سوال ہے تو وہ ہمارے اہل بیت کی محبت ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہمارے اہل بیت کی محبت ہے۔ آپ غور کیجئے گا، نماز بھی نبی لائے تھے، روزہ بھی نبی لائے تھے، حج و زکوٰۃ و خمس بھی نبی لے کے آئے تھے، لیکن نماز اجر نہیں بنی، روزہ اجر نہیں بنا، حج اجر نہیں بنا، زکوٰۃ اجر نہیں بنی۔ یہ سارے احکام جو شے اجر بنی ہے اسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ ہے محبت اہل بیت۔ اب اس اجر کو پہچانیے۔ میں آپ سے سوال کروں، روٹی کھانا حرام ہے یا حلال؟ روٹی کھانا حرام ہے کہ حلال ہے؟ آپ کہیں گے حلال ہے، وہ اس کے حرام ہونے کا کون سا سوال؟ ٹھیک ہے، کسی کے گھر میں جاتا ہوں، کچن میں رکھی ہوگی، اٹھا کے لا کے کھا لیتا ہوں، کہا نہیں اب حرام ہے۔ ہم نے کہا رے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے حلال ہے، یہ ایک دم سے حرام کیسے ہو گئی؟ آپ جواب دیں گے حلال چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ حلال چیز حلال طریقے سے حاصل کی جائے تو حلال ہوگی، لیکن حلال چیز حرام طریقے سے حاصل کی جائے تو وہ حلال نہیں رہتی بلکہ حرام ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، حلال چیز کو حلال طریقے سے کیسے حاصل کیا جائے؟ کہا یا تو اجازت لے کے کھائیے یا اجرت دے کر کے کھائیے۔ توجہ رکھیے گا، یا تو دو ہی طریقے، یا اجازت لے کے کھائیے یا اجرت دے کے کھائیے گا۔ نماز حلال ہے، روزہ حلال ہے، حج و زکوٰۃ و خمس حلال ہے، لیکن اگر اس کی اجرت نہیں دی گئی ہے کہ جسے محبت اہل بیت کہتے ہیں تو نماز عبادت نہیں رہتی بلکہ گلے میں لعنتوں کا طوق بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ عنوان ہے عبادت کا۔ اب وہ حدیث میں نہیں سنانا چاہتا کہ اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو عبادتوں کا کیا عالم ہوتا ہے، نماز کا کیا عالم ہوتا ہے، روزے کا کیا عالم ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آپ غور کیجئے گا، دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات کے حوالے سے نبی فرما رہے ہیں، پہلے نبی نے آواز دی کون ہے کہ جو میری مدد کا وعدہ کرے، کون ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے۔ تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں
رشتہ داری گنوائی جاتی ہے نبی سے کہ ہمارے آبا و اجداد اتنے پشت پہلے نبی کے رشتہ دار تھے، اتنے پشتوں سے نبی کے رشتہ دار ہیں، اتنے پشت پہلے اور اتنے پشتوں کے درمیان میں ہماری نبی سے رشتہ داری پہنچتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ رشتہ داری مت گنوائیے، اس لیے کہ قابیل آدم کا پہلی پشت سے رشتہ دار تھا۔ توجہ رکھیے گا، یوسف کے بھائی ڈائریکٹ انہی کے بھائی تھے اور ڈائریکٹ ان سے رشتہ داری، تو رشتہ داری معیار نہیں ہے، رشتہ داری اور تعلقات یہ معیار نہیں ہوا کرتے، آپ غور فرمائیے گا، بلکہ جو چیز معیار ہوتی ہے اسے کردار کہا جاتا ہے۔ آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ کا عنوان کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو میری نصرت کا، اب دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی ہے، میرے سوال کا جواب ہے کہ وہ کہ جو نبی سے اتنے پشت پہلے رشتہ دار تھے اور رشتہ داری تاریخ میں گنوا رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی نے کچھ لوگوں کو دعوت دی، آپ کے بزرگ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ بے توجہ رکھیے گا، دعوت ذوالعشیرہ میں نبی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو کہے کہ اسلام کی یہ پہلی دعوت ہے، اسلام کی ابھی تک دعوت نہیں ہوئی ہے، اسلام کی یہ پہلی دعوت ہونے جا رہی ہے۔ تو ایک سوال ہے کہ آپ کے بزرگ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ اب مسئلہ پھنس جاتا ہے، اگر کہتے گئے تھے تو بھی پھنسے، نہیں گئے تھے تو بھی پھنسے۔ توجہ رکھیے گا، اگر یہ کہتے ہیں نہیں گئے تھے تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ رشتہ داری نہیں تھی، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اگر رشتہ دار ہوتے تو نبی بلاتے، بے توجہ رکھیے گا۔ اور اگر کہتے ہیں گئے تھے تو بھی پھنسے کہ نبی کہہ رہے تھے میری مدد کرو، میری نصرت کرو، انہوں نے نصرت کا اقرار نہیں کیا، نبی سے مدد کا وعدہ نہیں کیا، تو دونوں اعتبار سے گرفت پائی جا رہی ہے، گرفت ہو رہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر کہتے ہیں گئے تھے تب بھی اور اگر کہتے ہیں نہیں گئے تھے، عجیب بات ہے، اسلام کی یہ پہلی دعوت ہے، یہ ابھی جنگیں شروع نہیں ہوئی ہیں، ابھی نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے نہیں پہنچے، ابھی دشمن نے حملہ نہیں کیا، بے شک پتھر مارے جا رہے ہیں، کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، بچوں کے ذریعے سے نبی کو اذیت دی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں، لیکن ابھی یہ پہلی دعوت ہے۔ نبی نے آواز دی، آؤ دیکھو میں تمہارے لیے پیغام لے کے آیا ہوں، دیکھو ابو طالب کے وہ عبد المطلب کی اولادوں، میں تمہارے لیے پیغام لے کے آیا ہوں کہ ایسی بشارت کہ جو اس سے پہلے نہ کوئی لے کے آیا ہے نہ کوئی لے کے آئے گا، میں تمہیں فلاح و بہبود کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں دعوت۔ اب آواز دیتے کون ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے، کون ہے کہ جو اسلام کی پہلی دعوت ہو رہی ہے اور نبی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے مدد کا سوال کر رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، پہلی دعوت اور اللہ کو چھوڑ کے مدد کا غیر اللہ سے، اب یہاں اللہ سے کون ہے جو میری مدد کا وعدہ کرے گا، کون ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا؟ کھڑا ہونے والا صرف ایک تھا، مولا کائنات علی نے نصرت کا وعدہ کیا، نبی نے نصرت کا وعدہ لے لیا۔ یہ پہلی دعوت شروع ہو رہی ہے جہاں مدد کا سوال کیا جا رہا ہے اور مدد کا وعدہ لیا جا رہا ہے اور مدد کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ پہلی دعوت جب علی کی مدد کے بغیر نہ چل سکی تو تمہاری حیات اور تمہاری زندگی علی کی مدد کے بغیر کیا چلے گی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ اسلام کی پہلی دعوت ہے اور اس میں مدد کا سوال، تم میں سے کون ہے کہ مولا کائنات کھڑے ہوئے آنا یا رسول اللہ میں مدد کا وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ علی کے وعدے کی اور مدد کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب اس وقت چھوٹے سے تھے، علی ابن ابی طالب اس وقت بچے تھے۔ یہ اسرار احمد نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، ان کے ویڈیوز بھی پڑھیں، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب بچے تھے، لہذا ان کی مدد کا کوئی اعتبار نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عالم نے جواب دیا، ٹھیک ہے نبی علی بچے تھے تو کیا نبی بھی بچے تھے؟ توجہ رکھیے گا، جب علی وعدہ کر رہے تھے کہ میں مدد کروں گا تو کیا نبی بھی بچے ہو گئے تھے؟ نبی کو کہنا چاہیے بیٹھ جاؤ بیٹا، توجہ رکھیے گا، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، ابھی تمہارا سن نہیں ہے، لیکن علی کہہ رہے ہیں مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، نبی مدد کا وعدہ لے رہے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ عمل نبی بتا رہا ہے کہ نبی کی نگاہ علی کی عمر پہ نہیں تھی، علی کے شعور پہ تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
غور فرمائیے گا، نبی وعدہ لے رہے ہیں، علی ابن ابی طالب وعدہ کر رہے ہیں کہ یا نبی اللہ، اور وعدہ کیا عزیزان گرامی، اور ہر موقع پہ مدد کے لیے آتے رہے، ہر موقع کے اوپر تم کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد جانشین، میرا خلیفہ، میرا وزیر، میرا وزیر ہوگا۔ مولا کائنات نے کہا انا یا رسول اللہ، توجہ رکھیے گا، اسرار احمد کہتے ہیں بچے تھے، علی کے پاس عذر موجود تھا، علی کے پاس بچنے کا چانس موجود تھا۔ نبی کہتے کہ یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، علی ابن ابی طالب ہاتھوں کو جوڑ دیتے، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کام اتنا سخت ہوگا اور اتنا خطرناک ہوگا، میں نے جب وعدہ کیا میں بچہ تھا، لہذا معذرت۔ توجہ رکھیے گا، لیکن تاریخ نے دیکھ بتایا کہ جتنی مرتبہ علی ابن ابی طالب کو نبی نے پکارا ہے، نبی حاضر ہوئے ہیں۔ علی احد میں جاؤ، لبیک، خندق میں جاؤ، لبیک، مرحب کو مارو، لبیک، انتر کو مارو، لبیک، عمرو ابن عبدود کا سر قلم کرو، لبیک، شب ہجرت میرے بستر پہ سو جاؤ، لبیک، برات سنا کے کفار مشرکین کو آؤ، کہا لبیک۔ ہر مرحلے پہ جس علی نے لبیک کہا ہو، بے توجہ رکھیے گا، اگر وعدہ نصرت ہے تو ادائے وعدہ نصرت بھی ہمیں پوری تاریخ میں نظر آتا ہے۔ ہر موقع پہ صرف علی کو پکارتے رہے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ قرآن کی بات ہو، چاہے وہ برات سنانے کا معاملہ ہو، ہر موقع پہ آپ سوچئے ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں اور وہ باپ ایک ہی بیٹے سے سارا کام لیتا رہے، یہ لے آ دو، وہ لے آ دو، یہ لے آ دو، وہ لے آ دو، تھوڑی دیر کے بعد تو وہ جھلا جائے گا کہ جب میراث بٹے گی تو چاروں بھائیوں کو ملے گی، لہذا تنہا مجھ سے کام نہ لیجئے، ان سے بھی تھوڑا سا کام لے لیجئے۔ توجہ رکھیے گا، لیکن نبی ہے کہ سب کو چھوڑ کے ہر مرحلے میں علی کو پکار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ نصرت بھی صرف علی نے ہی کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ وعدہ نصرت صرف علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، لہذا ہر مرحلے پہ دعوت دی جا رہی ہے۔ یا علی جنگ احد درپیش ہے، یا علی جنگ خیبر درپیش ہے، یا علی مرحب سامنے آ گیا، یا علی انتر اور مرحب کا سر قلم کرنا ہے، ہر مرحلے پہ باب خیبر اکھاڑنا ہے، چاہے وہ کوئی مرحلہ ہو، ہر مرحلے پہ نبی نے دعوت دی اور مدد کے لیے علی ابن ابی طالب کو پکارا ہے اور آواز دی ہے۔ اب یہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے، آپ غور فرمائیے گا۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں تبری بہترین کتاب ہے، لیکن یہ بڑے، ہم نے کہا نا کہ افراد اس حوالے سے بڑے ہوشیار ہوتے تھے کہ کیا رکھنا ہے کیا نکالنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ وہ ہے کہ جی کتاب ہے کہ جس نے سب لکھا ہے، صرف 2 چیزیں نہیں لکھی، سب لکھا ہے، 2 چیز نہیں لکھی، ایک غدیر نہیں لکھی اور ایک مباہلہ نہیں لکھا۔ میں توجہ رکھیے گا، ایک غدیر نہیں لکھی ہے اور ایک مباہلہ نہیں لکھا ہے، باقی ساری فضیلتوں کو بیان کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہونے کی گنجائش تھی۔ بھئی یہ 2 چیزیں ہیں کہ جس میں داخل ہونے کی کہیں سے گنجائش، ایک مباہلہ ہے اور ایک غدیر ہے۔ میں توجہ رکھیے گا، لہذا نہ مباہلہ لکھا گیا نہ غدیر لکھا گیا۔ ٹھیک ہے، غدیر نہیں لکھا کوئی بات نہیں، تم نے دعوت ذوالعشیرہ تو لکھی ہے۔ میں توجہ رکھیے گا، ہمیں علی کے کمال و فضیلت کو، عظمت کو ڈھونڈنا ہے، ہم تو کہیں سے بھی تلاش کر لیں گے، ہم تو کہیں سے بھی ڈھونڈ لیں گے، نہ لکھی ہو غدیر کوئی بات نہیں، تم نے دعوت ذوالعشیرہ تو لکھی۔ اسلام کا کی سب سے پہلی دعوت، ابھی اسلام شروع ہو رہا ہے اور وہی نبی خلیفہ معید کر رہے ہیں کہ کون ہوگا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے، اور جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا ولی ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ توجہ رکھیے گا، الیکشن ہو گیا، اب آپ غور کیجئے، الیکشن ہو چکا، 1 سال کا عرصہ بیت چکا، حکومت مرکز میں آ گئی، کام کاج شروع ہو گیا، آپ آئیے کہ میں الیکشن لڑوں گا، 1 سال کے بعد آئیے کہ میں الیکشن لڑوں گا، ہر ایک کہے گا ہم احمق انسان، اس وقت کہاں تھے کہ جب الیکشن ہو رہا تھا؟ اب تو الیکشن ہو گیا اور حاکم کا انتخاب ہو چکا ہے۔ سقیفہ میں جھک مارنے والوں، نبی کا خلیفہ عشیرہ میں بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھیے گا،
بالکل واضح سی بات ہے کہ وہاں پہ انتخاب کہے کا ذوالعشیرہ میں نبی کا خلیفہ معین ہو گیا. توجہ رکھیے گا, ذوالعشیرہ میں نبی نے خلیفہ بنا دیا. کون ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا؟ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ ولی و وسیع و خلیفتی. توجہ رکھیے گا, یہی وجہ ہے کہ نبی نے کہا تھا ولی کہا تھا تو ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ. نبی نے کہا تھا وہ وسیع تو ہم کہتے ہیں وہ وسیع ہوں. توجہ رکھیے گا, ہم کہتے ہیں وہ وسیع ہو. نبی نے کہا تھا وہ خلیفتی, اسی لیے ہم کہتے ہیں وہ خلیفت ہوں بلا فاصل. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ذوالعشیرہ میں اعلان ہو چکا اور اتنا آشکار اور اتنا واضح واقعہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کو کہ مورخوں نے تو اس سے زیادہ تفصیلات سے لکھا ہے کہ جب واقعہ ذوالعشیرہ ہوا تو ابو لہب بیٹھا ہوا تھا. اچھا, یہ تنہا ایک ایسا انسان ہے کہ نبی کا رشتہ دار, اب سوچئے نبی کا چچا اور اتنا اہم رشتہ نبی سے, لیکن اس کے باوجود کس مقام تک پہنچ گیا. اچھا, یہ آپ کا اور ہمارا دستور ہے. یہ قرآن کے بارے میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے, اسی سورہ کے بارے میں انہوں نے بڑی اچھی بات کہی. کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا دستور بھی ہے, شریف خاندان, اچھے خاندان, شریف خاندان کے جو شریف ہوں اور واقعاً شریف ہوں, ان کی اگر اولادیں یا کوئی ایک آدمی بگڑا نکل جاتا ہے تو اشتہار دے دیا جاتا ہے کہ اب ہم سے اس سے کوئی واسطہ نہیں, نہ ہم اس کے لین کے ذمہ دار نہ اس کے دین کے ذمہ دار, ہم کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے, نہ ہمارا اب یہ رشتہ دار رہا. توجہ رکھیے گا, اشتہار لگا دیا. کاہے کے لیے لگا دیا جاتا ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پہ کوئی آ کے ہم سے باس پرس نہ کرنے لگے. یہ طریقہ ہوتا ہے. ایک خاندان رسالت کا بگڑا ہوا نکل گیا تو اللہ نے قرآن میں اشتہار دے دیا, تبت یدا ابی لہب. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. وہ فرمائیے گا, یہ ہے کہ نہیں ہے. جب اعلان ہوا اور نبی نے یہ کہا کہ کون ہے کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا, مولا کائنات کھڑے ہوئے, انا یا رسول اللہ, میں وعدہ کرتا ہوں نصرت کا. اور جب عہد و پیمان ہو گیا تو تاریخ میں ہے کہ سب سے پہلے جو کھڑا ہوا اسے ابو لہب کہتے ہیں. اور گزرا کہاں سے؟ سب دوسرے راستے سے گئے. وہ آیا سیدھے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہتا ہے, لو ابو طالب, اب اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اتباع کرو. توجہ رکھیے گا, اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اتباع کرو. اس دو جملے کے اندر, ایک جملے کے اندر دو باتیں پوشیدہ ہیں. اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اتباع کرو. پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب بھتیجے کی اتباع کر رہے تھے. توجہ رکھیے گا, پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کی اتباع کر رہے تھے. تبھی ابو لہب کہہ رہا ہے کہ اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے بیٹے کی اتباع کرو. دوسری بات یہ پوشیدہ ہے کہ ابو لہب بھی یہ جانتا تھا کہ اب صرف محمد الرسول اللہ کافی نہیں ہے, بلکہ علی ولی اللہ بھی کہنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. غور فرمایا آپ نے, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک دعوت ذوالعشیرہ کیوں بنایا گیا تھا, کیا مقصد تھا؟ اس لیے کہ جو نبی کے صفات و کمالات کی صحیح طریقے سے آئینہ داری اور عکاسی کر سکتے تھے وہ تھے علی ابن ابی طالب, یا خانوادہ عصمت و طہارت وہ بتا سکتے تھے. توجہ رکھیے گا, یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نبی کو کسی اور جگہ سے لے کیسے سکتے ہیں, کسی اور جگہ. اس کی وجہ ایک اہم ترین وجہ یہ کہ بھئی آپ غور کیجئے گا کہ جب نبی نے اس دنیا میں قدم رکھا, کون سا سن تھا؟ سن عام الفیل. یہ کون سا سال سے مشہور ہے کہ جب ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے, اسی بنیاد پہ اسے عام الفیل کا نام دے دیا گیا. یہ وہ موقع تھا کہ جب اسلام نہیں تھا, جب مسلمان نہیں تھے, جب اللہ کی کتاب نہیں تھی, جب راوی نہیں تھے, جب تاریخ لکھنے والے موجود نہیں تھے. اب نبی عالم وجود میں آ رہے ہیں تو کس مہینے میں آئے؟
مسلمان آپ سوچئے یہ کتنا بڑا ستم ہے اس نبی کے ساتھ کہ خاتم النبیین سید المرسلین طٰہٰ یاسین مزمل مدثر اتنے صفات و کمالات رکھنے والا نبی اور کروڑوں کی تعداد میں ماننے والے چھوڑ کے جانے والا نبی، لیکن اس کی نہ صحیح تاریخ پیدائش معلوم ہے نہ صحیح تاریخ وفات کا پتہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس سے بڑا اور حیف کیا ہو سکتا ہے نبی کے حوالے سے کہ آپ کس عنوان سے نبی کو پہچانتے، نہ صحیح تاریخ وفات پتہ، اس کی وجہ کیا، کیوں نہیں معلوم ہے؟ چلیے اگر آپ تاریخ پیدائش آپ کو کیسے پتہ چلے گی؟ آپ مسلمان ہی نہیں تھے، بے توجہ رکھیے گا، اور کوئی مسلمان راوی نہیں تھا کہ جو لکھتا کہ نبی فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو، ہمیں معلوم کرنا ہو کب پیدا ہوا تو پڑوسیوں سے پوچھنے نہیں جائیں گے بلکہ گھر والوں سے سوال کرنا پڑے گا۔ صحیح نبی کے تاریخ پیدائش معلوم کرنی تھی تو گھر والوں سے پوچھتے تو وہ بتاتے۔ غور کیجئے گا، آپ نے ان کو چھوڑ کے ان لوگوں سے سوال کیا کہ جو کوئی سن 8 ہجری میں مسلمان ہو رہا ہے، کوئی 7 ہجری میں مسلمان ہو رہا ہے، کسی نے صرف 2 سال نبی کی ہمراہی کی۔ آپ غور کیجئے کہ جو 2 سال کا مسلمان ہو وہ کیا بتائے گا کہ نبی کب پیدا ہوئے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اگر صحیح طریقے سے، اچھا نبی کی وفات، نبی اس دنیا سے جانے والا نبی چلا گیا، رخصت ہو گیا، نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی تو اس وقت گیا کہ جب مسلمان موجود تھے، لیکن اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں 9 کو وفات ہوئی، بعض علماء کہتے ہیں 12 کو وفات ہوئی۔ غور فرمائیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہمارے ہاں اماموں میں اختلاف پایا جائے ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات میں تو سمجھ میں آتی ہے، نہ مورخ اپنا تھا، نہ راوی اپنا تھا، نہ حکومت اپنی تھی۔ میں توجہ رکھیے گا، نہ ہمارا کوئی لکھنے والا، نہ کوئی ہمارا بتانے والا۔ اگر ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے تو، اور ہمارے ہاں ولایتوں کو ائمہ کی چھپایا بھی گیا، دشمنوں کا خطرہ تھا کہ کب قتل کر دیا جائے، کب تہہ دیکھ کر دیا جائے، تو ہمارے یہاں ولادتوں کا اختلاف ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن خاتم النبیین کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا جب وہ اس دنیا سے جا رہا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس وقت کم سے کم ایک کنفرم تاریخ تو نبی کی ہونی چاہیے کہ ہمارا نبی اس دن اس دنیا سے کوچ کر کے، اس دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کی طرف گیا۔ ہمیں کچھ تو ہونا چاہیے، نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیسے یاد ہو؟ جب جنازے میں ہوتے تو یاد ہوتا نا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ آپ غور کیجئے گا، جب وہ لاش چھوڑ کے چلے گئے تو کیا یاد، کیا پتا کہ نبی کب دنیا سے گئے۔ اور عزیزان گرامی، یہ کچھ مرحلے ایسے ہیں کہ جس مرحلے میں انسان کسی کو بخشتا نہیں ہے اور کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، ہر چیز بخش دیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل بخشش نہیں ہوا کرتی، قابل معافی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ غور فرمائیے گا عزیزان گرامی، آپ ہمارے ہاں شادی میں شرکت نہ کیجئے، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہیں ہے، اب بس ہے کہ شکوہ کر دیں گے کہ جناب ہمارے گھر پہ آپ شادی تھی، آپ تشریف نہیں لے، کارڈ بھی ہم نے پہنچایا تھا، ٹیلی فون بھی کیا تھا، آپ معذرت کر لیں گے، بھئی ایسی بات ہے، توجہ رکھیے گا، نہیں آ پائے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جو قابل بخشش نہیں ہوتی۔ میرے باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو، آپ پڑوس میں رہتے ہو، شرکت نہ کیجئے، توجہ رکھیے گا، شرکت نہ کیجئے اور نہ آئیے، میں ہر چیز معاف کر دوں گا، یہ معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ غور فرمائیے گا، ہر چیز بخش دوں گا لیکن یہ بخشنے والا نہیں ہوں کہ جناب آپ کے پڑوس میں تھا، آپ کے گھر کے سامنے سے گزرا ہے، آپ دیکھ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ شرکت نہیں کر سکتے تھے، کیا مشکل ہو گئی تھی؟ تھوڑی دیر کے لیے دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے، نہ آتے قبرستان تک، توجہ رکھیے گا، ہماری تسلیت ہو جاتی، ہمیں تعزیت مل جاتی، ہے کہ نہیں ہے؟ سب معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں کروں گا۔ انسان ہر چیز بخش سکتا ہے، اسے نہیں بخش سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے نبی کے جنازے میں شرکت نہیں کی، ان کا لاشا گھور پہ پڑا سڑتا رہا، علی ابن ابی طالب گھر سے باہر نہیں نکلے۔ غور فرمائیے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، توجہ رکھیے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی بات تو سوال کی تھی اس مومنہ نے کہ جب مولا کائنات کے سلونی کو دعوے کو دیکھنے کے بعد، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
مولا کائنات کہ سلونی کے دعوے کو دیکھنے کے بعد ابن جوزی ممبر پہ آگے کہتا ہے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جو سوال کرنا چاہو سوال کرو۔ مومنہ بیٹھی تھی، محب اہل بیت کھڑی ہو گئی کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو علی کا دعویٰ ہے، آپ کے زبان سے یہ دعویٰ کیسے نکلا؟ کہ تجھے جو پوچھنا ہے سوال کر، اپنا کام لے، اپنا کام کر۔ کہ ٹھیک ہے، آپ سوال کا جواب دے رہے ہیں تو ٹھیک، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، بتائیے، تاریخی سوال ہے، کوئی دماغ والا بھی سوال نہیں ہے، تاریخی سوال ہے، اس کا جواب دے دیے۔ کہیے، کہا کہ ایک صحابی نبی کا مدینے سے دور، کوفے سے دور مدائن میں ہجرت کرتا ہے، علی موجود ہے، یہاں سے وہاں چلے گئے دفن کرنے کے لیے۔ ایک صحابی مدائن میں ہجرت کر رہا ہے، علی کوفے میں موجود ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر کے چلے گئے دفن کرنے کے لیے، گئے اپنے ہاتھوں سے غسل، کفن، نماز جنازہ، تدفین سب کر کے آئے۔ لیکن ایک صحابی کو دیکھا ہم نے کہ علی ہیں موجود، مرنے والا مر گیا، قتل کرنے والوں نے اسے قتل کر دیا، لاش ٹیلے پہ پڑی رہی، ایک ٹانگ کتا لے گیا، علی وہی موجود ہیں اور گھر سے باہر تک نہیں نکلے۔ وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی، وہ بھی نبی سے قریب، یہ بھی نبی سے قریب۔ تو میرا سوال اتنا ہے کہ وہاں مدائن کیوں چلے گئے اور یہاں گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ توجہ رکھیے گا۔ اب کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نہ جواب دیتے بنتا اور نہ ہی اسے چھپاتے بنتا ہے کہ نہیں؟ حال دل ایسا ہے کچھ کہ کیا ہے، وہ چھپائے نہ چھپے اور بتائے نہ دکھائے نہ کچھ شعر ہے نا غالب کا، میرے ذہن سے نکل گیا، وہی کنڈیشن ہو جاتی ہے انسان کی کہ نہ چھپا سکتے نہ بتا سکتے۔ یہ ایک ایسا درد ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب پھنسے تو انہوں نے الٹا اٹیک کر دیا اس کے اوپر، کہنے لگا یہ بتا تو مسجد میں آئی کیسے، تو مسجد میں پہنچی کیسے؟ اپنی مرضی سے آئی، اپنے شوہر کی مرضی سے؟ اگر اپنی مرضی سے آئی تو تجھ پہ لعنت، اپنے شوہر کی مرضی سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت۔ توجہ رکھیے گا، وہ تھی محب اہل بیت، اور آپ جانتے ہیں محب اہل بیت اگر واقعی محب اہل بیت ہیں تو بہت بے سائندے ہوتے ہیں، ان کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا ابن جوزی تو نہ صحیح تیری لعنت کو تیرے آباء و اجداد تک پہنچا دوں۔ توجہ رکھیے گا، کہا ٹھیک، تو نے یہ قانون دیا کہ کوئی عورت اگر اپنے گھر سے نکل جائے تو لعنتی، شوہر کی مرضی سے نکلے تو شوہر لعنتی۔ میں تاریخ میں ایک بی بی کو پیش کرتی ہوں کہ جو اپنے گھر سے 3.5 پیروں کے اونٹ پہ نکل کے آئی تھی، یہ بتا کس کی اجازت سے آئی تھی؟ اپنی مرضی سے آئی تھی یا شوہر کے حکم سے؟ توجہ رکھیے گا، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ ایک عنوان ہوتا ہے۔ تو آپ کو کیا پتا، اس لیے کہ آپ نے شرکت نہیں کی، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کو خبر نہیں ہے۔ اب یہ اتنا بڑا اختلاف، یہ سانحہ اور یہ عالمیہ ہے عالم اسلام کا کہ جو صحیح کردار نبی کا پیش ہونا چاہیے تھا، ہمارے سامنے آنا چاہیے تھا، وہ تاریخ کے اوراق کے اوپر بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ البتہ معصومین کے کردار کے حوالے سے ہمیں جو کچھ مل گیا بس یہی ہے۔ توجہ رکھیے گا، نبی کی شخصیت کے حوالے سے اور نبی کے اخلاق کے حوالے سے، ورنہ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری خلقت ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو کامل کر سکوں۔ توجہ رکھیے گا، اب جن کا اخلاق کامل کیا ہے نبی نے وہ اتنے بخبا اخلاق ہیں، تو وہ نبی کے جو کامل کرنے کے لیے آیا ہوگا اس کے اخلاق کی عظمت و بلندی کیا ہوگی؟ توجہ رکھیے گا۔ اب یہ کیسے پتا چلے اور کون بتائے؟ توجہ رکھیے گا۔ البتہ ائمہ معصومین نے اپنے کردار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے کردار کو دیکھتے جاؤ، نبی کے کردار کو سمجھتے جاؤ، دیکھو یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے، دیکھو یہ انہی کا بتایا ہوا ہے، دیکھو ہم انہی کا خون ہیں، ہماری رگوں میں انہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ ساری چیزیں اب تم اندازہ کرو کہ جب ہم ان کے نواسے ہو کے، جب ہم ان کے بھائی ہو کے، جب ہم ان کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے ہو کے اتنے با اخلاق ہیں اور با کردار ہیں، اور ہمارے اخلاق کی عظمت یہ ہے کہ ہم اپنے قاتلوں کو دودھ کا پیالہ پلا دیتے ہیں، ہم اپنے گنہگاروں کو آسانی سے بخش دیا کرتے ہیں، تو میرے نبی کے اخلاق کا عنوان کیا ہوگا؟ میرے نبی کے اخلاق کی عظمت کیا ہوگی؟ تو یہ ایک عنوان ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے محبوب بندے کی اور اللہ کے حبیب کے اخلاق کی عظمت
اور اس کے کردار کو پہچانوانے کی کوشش کی گئی. اور واقعاً یہ اس وقت ریسرچ کرنے کے لائق بات ہے کہ نبی کا طور کتابوں میں موجود ہے، لیکن بڑا اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس سے انسان کا سلیقہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن واقعاً جو اخلاق کی ڈیفینیشن ہے اسے نکالنا اور اسے سمجھنا، اسے حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی یہ فرما رہے ہیں، اخلاق کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، لیکن آیا پریکٹیکل زندگی میں نبی کا عنوان کیا تھا؟ یہ سب کا سب پردے میں چلا گیا. کچھ کتابیں برباد ہو گئی تو کچھ برباد کر دی گئی اور محفوظ کر لیا گیا اور اسے کائنات تک پہنچنے نہیں دیا گیا. صحیح چہرہ نبی کا اور واقعی چہرہ جو تھا وہ کائنات کے سامنے آشکار نہیں ہو پایا. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. البتہ میں نے عرض کیا کہ اہل بیت نے اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنے کردار کے ذریعے سے معرفت دینے کی کوشش کی اور پہنچایا جو کچھ پہنچا انہی کے وسیلے سے پہنچا کہ جب سامنے والا ان کے کردار کو دیکھتا تھا تو خود کہتا تھا ارے کیوں نہ ہو یہ خانوادہ نبوت و رسالت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا. بس میری گفتگو ختم ہو گئی. کربلا کا بن ہے، آپ غور کیجئے گا. 3 دن کی بھوک و پیاس کے باوجود حسین کے چاہنے والے ان کو اس بات کا احساس ہے کہ کس کا مرتبہ کیا ہے اور کس کا عنوان کیا ہے، کس کا مقام کیا ہے، یہ سب پہچانتے ہیں. جب بھوک و پیاس انسان پہ طاری ہوتی ہے تو انسان کے ہوش و حواس بجا نہیں رہتے، انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس وقت نہ بڑا کوئی بڑا رہ جاتا، نہ چھوٹا کوئی چھوٹا رہ جاتا. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ بھوک و پیاس ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بچہ بھی ہے تو اسے پتہ ہے کہ ہماری جگہ کہاں ہے، ہمارا مقام کیا ہے، کس کا کیا عنوان ہے اور کس کا کیا طریقہ. گھٹیوں میں انہیں انسان زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا گیا تھا تو انہیں کیوں نہ پتہ. ان کی رگوں میں رسول کا، علی کا، حسن و حسین کا خون دوڑ رہا تھا. عاشور کا دن آیا، صبح سے لے کر کے عصر کے ہنگام تک ایک ایک جانثار ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم حسین کے اوپر اپنی جان قربان کریں. ایک ایک ہاتھوں کو جوڑ کے بڑھتا ہے، فرزند رسول اب ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، اب ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے. اصحاب کو اس بات کی اس بات کے حوالے سے فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کے گود کے پالے میدان کربلا میں چلے جائیں اور ہمیں اجازت نہ مل پائے. اور جو فاطمہ کی گود کے پالے ہیں اور خانوادہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان میں قاسم کو اور محمد کو اس بات کی فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا لال علی اکبر میدان کربلا میں چلا جائے اور ہمیں مرنے کی اجازت نہ ملے. بزرگوں کو فکر ہے کہ بچوں سے پہلے مرنے کے لیے جائیں، بچوں کو فکر ہے کہ بزرگوں سے پہلے اپنی جان حسین پہ قربان کریں. لیکن حسین مصلحت سمجھتے ہیں، جس کا جتنی قوت برداشت ہے اتنی دیر تک حسین نے اسے روکا ہے. لیکن جب حسین نے یہ محسوس کیا کہ اب پیمان صبر لبریز ہو سکتا ہے تو مرنے کی اجازت دے دی. ہاں عزیزو، آپ ایک فہرست بنا ڈالیے پوری امام حسین کے شہداء کی تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس کی جو قوت برداشت کی تھی اس کے اعتبار سے سب سے آخر میں مردوں میں اب یہ اختلاف ہے، لیکن ایک کتاب کے اور ایک حوالے کے اعتبار سے سب سے آخر میں جو مرنے کے لیے میدان کربلا میں گیا ہے اسے عباس کہتے ہیں، سب سے زیادہ قوت برداشت رکھنے والا. لیکن عزیزو، جس کی قوت برداشت ان سب سے زیادہ تھی اسے 6 مہینے کا اصغر کہا جاتا ہے. یہ بچہ سب سے آخر میں میدان کربلا میں آیا، یہ بچہ سب سے آخر میں میدان کربلا میں آیا ہے. ہاں عزیزو، میں نے یہ بات کہی تھی 5 محرم کو، اس بات کو میں نے بیان کیا تھا کہ ہر ایک بچہ کربلا کے میدان میں روتا ہوا نظر آیا سوائے علی اصغر کے. جب تک حلم ناصر ینصرنا کی آواز علی اصغر کے کانوں میں نہیں پہنچی، علی اصغر نے گریہ نہیں کیا، علی اصغر نے آنسو نہیں بہایا. ہاں عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ جب بھی کوئی اس دنیا
دنیا سے گیا، شہید ہوا۔ حسین لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے لائے، خیمے میں سیدھے داخل ہو گئے، لا کے بیویوں کے حوالے کر دیا۔ بیویوں نے اس پہ ماتم کیا ہے، لیکن جب علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف چلے ہیں حسین، تاریخ نے لکھا کہ حسین کے چلتے ہوئے قدم خیمے کے نزدیک جا کے رک گئے۔ حسین پھر واپس آ گئے، آگے بڑھے تو زبان پہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، واپس ہٹے تو زبان پہ تھا رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ حسین کے قدم آگے بڑھے ہیں، پیچھے ہٹے ہیں، اب یہ اعمال میں شامل ہو گیا۔ لیکن ذرا سوچو کہ یہ کیوں ہوا؟ عباس علی اکبر کا لاشا لائے، ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے جمع کر کے لے آئے، یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا، آنا محمد کا لاشا لائے، یہ منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن جب علی اصغر کا لاشا لے کے چلے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وجہ جانتے ہو؟ وجہ صرف ایک ہے عزیزان گرامی، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ 3 پھل کا تیر کھاتے ہوئے حسین کے لیے دیکھنا یہ آسان تھا، لیکن ایک ماں کو اس کے بچے کی شہادت کی خبر دینا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ حسین سوچ رہے تھے رباب کے سامنے علی اصغر کو لے کے کیسے جائیں، قدم آگے بڑھاتے تھے، پیچھے کھینچ لیتے تھے۔ آخر میں خیال یہ کیا کم سے کم 1 مرتبہ تو ماں اپنے بچے کا دیدار کرے۔ خیمے کے نزدیک آئے، آواز دیے رباب اپنے لال کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے کسی نے حسین کے آبا کا دامن پکڑا، اے بابا آج پتا چل گیا کہ آپ ہم سے زیادہ اصغر کو چاہتے ہیں، اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے آبا کا دامن ہٹایا، ماں کی نگاہ گلے پہ پڑی، آواز دیا مثلوں کا ینہر، اے میرے لال کیا تم جیسے بچے بھی نہر کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نواب میر علمدار علی خان بہادر مرحوم ابن میر وحید علی خان بہادر مرحوم کی روح کو ہدیہ فرما دے۔